अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हुसैन। ये है रेड जोन फाइल्स। आज हमारा स्पेशल प्रोग्राम है। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बजट के हवाले से जो एक डिस्कशन डिबेट है उसका सिलसिला शुरू हो गया है एज़ यूजुअल, और उसमें मुख्तलिफ पहलुओं पर बहस हो रही है। बहुत कुछ तो बात हो चुकी है, अब आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में भी होगी, लेकिन जो बेसिक थ्रस्ट है ऑफ द बजट, उस पर आज मैं चाहूँगा कि हम फाइनेंस मिनिस्टर ज़रा बात करें और समझें कि जो इसके पीछे एक रैशनल या लॉजिक या इवन अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं फिलॉसफी, वो क्या है इस बजट पे। तो इसलिए आज का प्रोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मैं आपको देख रहा था, आपने दो तीन जो बड़े इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टर्म्स यूज़ किए हैं कल से, जो आपका एक मीडिया ऑफेंसिव हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग। एक आपने कहा कि द बजट हैज़ टू गिव मोर देन द मैथ इन इट। बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये बात इट गॉट मी थिंकिंग, इट मीन्स कि सिर्फ नंबर्स को आगे पीछे नहीं करना, देयर हैज़ टू बी अ सर्टेन थॉट एंड रैशनल बिहाइंड इट। और फिर आप ये टर्म यूज़ कर रहे हैं कि दिस बजट इज़ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरा जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं नोट कर रहा हूँ वो ये है कि आपने कहा कि ये हमें इनेबलिंग लेजिस्लेशन चाहिए फॉर इन्फोर्समेंट। अब इन तीनों चीज़ों पे आज मैं थोड़ा सा आपसे ट्राई एंड डू अ डीप डाइव, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। हमारे एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने इस बजट के बारे में लिखा, अंग्रेजी में है, उन्होंने कहा कि द बजट वॉज अनरिमार्केबल एंड दैट मे परहैप्स बी द बेस्ट थिंग अबाउट इट। तो ये अगर एक अनरिमार्केबल बजट है बट दैट्स अ गुड थिंग अबाउट इट, इसका क्या मतलब है कि फिस्कल डिसिप्लिन ठीक है और डायरेक्शन ठीक है, लेकिन बोल्ड इनफ नहीं है। जी, तो फ़ाद साहब, मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटफुल आपने मौका दिया, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू सी यू। मैं इसमें जो आपने फ़िलासफ़ी कहा या जो इसके पीछे थॉट प्रोसेस था, उसको मैं तीन हिस्सों में, जैसे आपने कहा, इसी तरह मैं बयान करूँगा कि दिस इज़ पहला बजट हमने दिया है विच इज़ ऑन द बैक ऑफ मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी, जिस पे अब किसी को कोई भी कंटेंशन नहीं है उसके बारे में। पिछले साल अगर मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा होता तो उस वक्त ये था कि जी मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी तो है, लेकिन उसमें अभी भी फ्रिजिलिटी है, एंड दैट्स व्हाई वी वेंट इनटू द एक्सटेंडेड प्रोग्राम विद द फंड फॉर टू रीजंस, कि एक तो हम ये करें कि परमानेंस लाएं इन द मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी ताकि अहदाफ बेहतर हो सकें, उसमें परमानेंस आ सके, और दूसरा ये था कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को हम एग्जीक्यूट करते जाएं बट अंडर द फंड अम्ब्रेला। तो इसीलिए पहला जो उसका पिलर है, जो मैंने कल भी बजट स्पीच में जिक्र किया, वो अराउंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। तो वो उससे पहले तो आप सुन चुके हैं, टैक्सेशन है, एनर्जी है, एसओई है, प्रिवेटाइजेशन इज़ वन एरिया वेयर वी डिड नॉट डू वेल, क्योंकि वो भी एक्नॉलेज करना चाहिए। और अब इंशाल्लाह अंदर मोहम्मद अली साहब लीडरशिप इंशाल्लाह हम उसको आगे लेकर चलेंगे। अब उस पर कोई आपका सवाल हुआ तो मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। लेकिन इसमें जो बेसिक और बुनियादी रिफॉर्म हमने अनाउंस की है, दिस इज़ अराउंड टैरिफ्स। क्योंकि देखिए, इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये टैरिफ रिफॉर्म है, उसमें लोगों को ये थोड़ा सा मैं ये समझाना चाहूँगा, अगर आप मुझे इजाज़त दें, कि इसका बुनियादी मकसद क्या है। बुनियादी मकसद ये है कि जब व्हेन वी से कि वी हैव टू फंडामेंटली चेंज द डीएनए ऑफ द इकॉनमी, कि जो हम इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी थी, अगर हमने उसको एक्सपोर्ट लेड की तरफ कैसे लेके जाना है, तो इसमें अब मैं थोड़ा सा, मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जिक्र किया कि 7,000 हमारी टैरिफ लाइन्स हैं, उनमें से 4,700 में हमने एडिशनल कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी है। तकरीबन 2,000 से 3,000 जो टैरिफ लाइन्स हैं, उसमें हमने कस्टम ड्यूटीज़ को रिड्यूस कर दिया है। इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि ख़ास तौर पे हमने फोकस किया है ऑन रॉ मटेरियल्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ताकि ये इंडस्ट्री को हेल्प कर सकें इन टर्म्स ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, इन टर्म्स ऑफ बीइंग कम्पिटिटिव, और ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट लेड जो सारी डिस्कशन है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो टैरिफ्स थी, बिकॉज लोग मेरे से आके पूछते हैं कि आप तो फाइनेंस और रेवेन्यू के मिनिस्टर हैं, ये जब आप ड्यूटीज़ कम करते हैं तो ये तो आपका रेवेन्यू जो है उसमें अफेक्ट होगा, एंड दैट इज़ वेयर द फंडामेंटल रीथिंग हैज़ हैपेंड इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन, that we are all together, whether it's commerce, whether it's industries, whether it's finance,
کہ ہم نے اگر اس ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف جانا ہے تو ہمیں یہ فنڈامنٹل ریفارم کرنی پڑے گی، بیکاز الٹیمیٹلی اٹس اباؤٹ کمپیٹیٹیونیس آف آر انڈسٹری اینڈ ریسورس ایلوکیشن. کیونکہ اگر ہم اس میں کیپٹل کی ایلوکیشن ہے، ہیومن ریسورس کی ایلوکیشن ہے، اینڈ دیئرفور اٹس اے ویری ویری فنڈامنٹل تھنگ دیٹ وی ہیو ڈن ان دس بجٹ. اور اس میں بڑی چیزیں ہو رہی تھیں کہ یہ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے، اس میں تو ہم نے کل اناؤنس کیا جی. یہ جو ٹیرف کا جو ریفارم ہے اٹ از اے میجر ریفارم، سارے اس پہ ایکنالج بھی کر رہے ہیں اور یہ بڑی چیز ہے. اور پرائمریلی جو ہم نے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ لینی ہے ایز اپوز ٹو کنزمپشن لیڈ، وہ چینج یہیں سے آنا ہے اور یہ ہو بھی نہیں پا رہا بڑے عرصے سے. سو بائی اینڈ لارج دا کانسیپٹ سیمز فائن. جو اس میں ایک ایشو جو مختلف لوگوں سے میں نے بات کی وہ یہ ریز کر، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جی ہمارے پاس ابھی $12 بلین کا ریزرو ہے، 14 تک ہو جائے گا. دیٹس اباؤٹ 3 months آف ریونیو. جب آپ ٹیرفس کو آہستہ آہستہ کم کریں گے تو امپورٹس بڑھیں گی، اس سستی ہوں گی، آپ کا پریشر آئے گا آن یور فارن ایکسچینج ریزروز. اگر آپ کے پاس سال کے ریزروز ہوں تو یو کین گو اینڈ ڈو دس پالیسی، بٹ 3 مہینے کے لیے بہت رسکی نہیں ہے اگر اتنے ریزروز پہ یہ کرنا؟ دیکھیں اس میں کیونکہ اس پہ صرف نہیں لوگ رکتے کہ فارن ایکسچینج پہ ہوگا یا بیلنس آف پیمنٹ کا آپ کا کیا ایشو ہوگا. آف کورس وی ول ہیو ٹو بی ویری واچفل اراؤنڈ دس کہ اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ 5 سال کا مہیت پروگرام جو میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا ہے وہ پہلے سال کی میں نے بات کی ہے. سو آئی تھنک دیٹس ون، بٹ وی ول اوبویسلی ول کنٹینیو ٹو مانیٹر اٹ، بیکاز جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس پہ ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی بھی بن چکی ہے جو وچ آئی ایم گوئنگ ٹو چیئر. کیونکہ دیکھیں اس میں کوئی بھی ٹرانزیشن ہوتی ہے نا فہد صاحب، تو اس میں ایک پین کا تو ایلیمنٹ ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کس انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے اور ہم اس کو کیسے آگے لے کر جائیں. تو وی ول اور اس کمیٹی میں گورنر اسٹیٹ بینک بھی موجود ہیں، اس میں منسٹر انڈسٹری بھی ہیں، منسٹر کامرس بھی ہیں، all relevant people are in this committee, so we will continue to watch it. But having said that, جب ہم کہتے ہیں کہ this is an East Asia moment, so that's what it is. کیونکہ اگر ہم کہیں سے شروع نہ ہوں تو پھر ایونچوئل اینڈ اسٹیٹ تو وہ، کیونکہ جیسے آپ نے ذکر کیا کسی نے کہا جی کہ $20 بلین کا تھریش ہولڈ ہو تو تب تک آپ، تو اس کا مطلب ہے اگلے 2 سال 2.5 سال ہم کچھ بھی نہ کریں. وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر اینڈ دیٹس ویئر دس ڈائریکشن آف ٹریول کمز ان. کیونکہ ڈائریکشن آف ٹریول میں اس میں یہ ہے کہ ہم نے جو میجر یہ ٹیرف ریفارم اناؤنس کی ہے، جو سیلریڈ کلاس کی بات ہے، جو مڈ سیکٹر کارپوریٹس کی بات ہے، اس میں کنسٹرکشن کی بات ہے، اس میں ایگریکلچر کی بات ہے، اس میں BISP کی بات ہے. میں اس لیے یہ ذکر کر رہا ہوں فہد صاحب کیونکہ ان سارے ایریاز میں دیر از اے ڈسکشن ڈو مور، اور مجھے بات سمجھ آتی ہے ڈو مور والی. لیکن یہ ہم نے ایک اندیہ دیا ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن کا ہم آگے اس کو کیسے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے آپ بہت عرصے سے معیشت کو کور کر رہے ہیں. مجھے آپ، اس لیے میں نے ڈائریکشن آف ٹریول کی بات کی ہے کہ مجھے بتا دیجئے ایٹ لیسٹ ان دا لاسٹ ڈیکیڈ دیٹ آئی بین بیک ان دا کنٹری کہ کس سال میں کوئی ٹیکس اوپر گیا ہو اینڈ ان دا ویری نیکسٹ ایئر اٹ اسٹارٹس موونگ ساؤتھ. سو ہم بات کر سکتے ہیں کوانٹم ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، لیکن مقصد یہ تھا کہ اسٹارٹس ود ایکنالجمنٹ. اور ایکنالجمنٹ یہ ہے کہ جو سیلری کلاس پہ بہت زیادہ ڈالا گیا تو اس میں ہم اس کو لے کے جائیں. لاسٹ چیز میں مینشن کرنا چاہتا ہوں اور آئی ایم شیور یو ول ہیو مور کوسچنز اراؤنڈ دیٹ، از اراؤنڈ کمپلائنس اینڈ انفورسمنٹ. بیکاز دیکھیے یہ میں ایکچولی اس پہ آنا چاہ رہا ہوں. اچھا لیٹ می کم ٹو دیٹ. ٹھیک، میں تھوڑا سا جانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جو بجٹ ہے اس پہ جنرلی کرٹیسزم بھی ہے لیکن پازیٹیو بھی چیزیں آ رہی ہیں. ٹیرف ریفارم کا آپ نے ذکر کیا، اچھا ہے. سیلری پہ ریلیف ہوئی ہے، کم ہے لیکن جتنی سپیس ہے اتنی ہوگی، فیئر انف ہوئی ہے، نو ڈاؤٹ. ٹیکس ریٹرنز کا آپ نے آسان کر دیا ہے، دیٹ از اے گڈ تھنگ. نان فائلرز کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، ختم نہیں ہوا، میں اس پہ آپ سے بات کروں گا. لیکن یہ کہ یہ کلیئرلی ہو رہا ہے کہ ناؤ آپ یو ٹائٹننگ دا اسکروز آن دیم، یہ بھی ہو رہا ہے. لیول پلینگ فیلڈ آج صبح چیئرمین FBR نے بھی ذکر کیا سولرز کے حوالے سے، اور ای کامرس پہ لگایا ہے ٹیکس، اس پہ ہوا ہے. سو جنرلی ڈیٹ مینجمنٹ بھی ایک جنرل پرسیپشن آ رہا ہے کہ تھوڑی سی بہتر ہو رہی ہے، اٹس امپروونگ. سو دیر آر مینی گڈ تھنگز ان دا بجٹ.
But there are 2 or 3 things which are the big ticket items, ठीक, जिसके ऊपर थोड़ा सा लोगों को एक है इशू, एंड नो प्राइज फॉर गेसिंग विच वन, ठीक है. एक तो है टैक्स नेट का. अच्छा, आप टैक्स नेट पे आप बड़ी देर से बात भी कर रहे हैं, सुबह भी आपने बात की, और घूम फिर के बात वही आती है, ए रिटेल एंड होलसेल, एंड बी एग्रीकल्चर, जो कि प्रोविंसेस ने करना है. अब मैं इसमें आपसे 2 बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल करना चाह रहा हूं. जो रिटेलर्स और होलसेलर्स का है वो आपने खुद भी कह दिया है कि अल्टीमेटली उधर ही जा रहे हैं, बट इस बार इस बजट में जो एक क्रिटिसिज्म आ रहा है वो ये आ रहा है कि अभी क्यों नहीं गए, क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द डिफिकल्टी इन टेकिंग दिस मुश्किल फैसला. जी. सो थैंक यू फाद साहब. इसमें देखिए मैं 2 चीज़ों का जिक्र करूंगा, बिकॉज ये तो बात मैं एज चेयरमैन पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल करता रहा हूँ कि कौन से सेगमेंट्स हैं वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं टू जीडीपी एंड व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन टू एक्सचेकर. तो वो तो एक बड़ी एक क्लियर चीज़ है कि हमें इसको आगे लेके जाना है. अब इसमें मैं 2 चीज़ों का जिक्र करना चाहता हूँ. एक तो ये है कि लेट्स फर्स्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर इनकम टैक्स. तो ये अंडर द नेशनल फिस्कल पैक्ट, ये मैं बार बार ये बात करता हूँ कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द चीफ मिनिस्टर्स एंड द प्रोविंसेस कि उसकी जो लेजिस्लेशन हुई, और लोग कहते हैं कि जी वो हुई लेकिन कलेक्शन तो नहीं हुई, तो वो था ही ऐसे कि इस फिस्कल ईयर में हमने लेजिस्लेशन करवानी थी, एंड फ्रॉम जुलाई 1 वी स्टार्ट ऑन द कलेक्शन जर्नी. तो जैसे आपको मालूम है कि वो थोड़ा सा एक सेंस ऑफ स्केप्टिज्म तो है ना हमारे अंदर के. पहले तो मुझे लोग ये कहते रहे कि जी ये आप कभी होगा ही नहीं, बिल्कुल पार्लियामेंट में जो सारे लोग बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, प्रोविंस में बैठे हैं, ये कभी लगने नहीं देंगे. इन एनी केस दैट हैज़ बीन लेजिस्लेटेड. नाउ वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कलेक्शन एज वी गो फॉरवर्ड. दूसरा जो आपने बात की है, थोड़ा सा मजीद और बात करें, जी कलेक्शन इन्फोर्स कैसे कराएंगे? अगर अभी भी रेजिस्टेंस होगी, लेजिस्लेशन हो गई, अच्छी बात है, बट परहैप्स दैट वाज द इजियर पार्ट. कलेक्शन एंड एनफोर्सिंग दैट इज गोइंग टू बी द डिफिकल्ट पार्ट. वो कैसे करेंगे? कोई प्लान है उसके लिए? नहीं देखिए, वो 2-3 चीज़ मैं कहूँगा कि जो चीज़ हो जाती है ना, हम कहते हैं कि दैट वाज द इजियर पार्ट, कि अगर इतना ईजी था तो 70 साल में ये हो जाती. लेकिन एनी केस आई यू नो you're absolutely fair in terms of saying कि जी दैट्स द इजियर पार्ट एंड देन हाउ डू यू एनफोर्स इट. तो जैसे उसमें हमने कई चीज़ें ऐसी की हैं फाद साहब कि हम उसको हमने एक नेशनल टैक्स काउंसिल को रीएक्टिवेट किया है. आई चेयर एज द फेडरल मिनिस्टर, द लोकल फाइनेंस मिनिस्टर्स आर देयर, फाइनेंस सेक्रेटरी जो है उसके एग्जीक्यूटिव को चेयर करते हैं विद द फाइनेंस सेक्रेटरीज ऑफ द प्रोविंसेस. सो वी विल नाउ स्टार्ट मॉनिटरिंग इट, ट्रैकिंग इट. जो चीज़ मेजर हो सके उसके मुताबिक ही हम आगे चलेंगे. और मैं इस तरह कहूँगा आपको कि ये थोड़ा सा, इसमें मैं कोई इफ्स एंड बट्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि रिटेल एंड होलसेल को मैं उसको मिलाना चाहता हूँ कि वी विल हैव टू मूव, व्हेन वी मूव इनटू इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन, वी माइट वांट टू से कि हमारा ख्याल है कि इस तरह हो सकेगी और वो नहीं हो पाती. जो मुझे बार बार ये कहा जाता है कि जी पिछले साल आपने ताजिर दोस्त की बात की और ताजिर दोस्त डिड नॉट वर्क आउट द वे यू मेंशन इट, और वो बात सही है. लेकिन द रियलिटी इज़ कि 4,70,000 रिटेल रजिस्ट्रेशंस हुई हैं, और उसमें भी मैं उसी को मैं लिंक करना चाह रहा हूँ इस सिलसिले में जो आपका दूसरा सवाल भी था कि देखें कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसका तरीका यही होगा कि वी गो थ्रू एन ऑटोमेटेड रजीम और हम उसके थ्रू वैल्यू चेन और सप्लाई चेन्स को कैप्चर करते जाएं. मैं अभी आ रहा हूँ अब रिटेल होलसेल पे. तो एग्रीकल्चर पे तो ये है ना जी कि अब ये हो गया, लेट्स गिव द प्रोविंसेस द फर्स्ट क्वार्टर एंड सी हाउ दिस कलेक्शन स्टार्ट्स मूविंग. लेकिन उसमें जो बिकॉज एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो एक तो उसका रेवेन्यू में जो उसका रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरा एज यू सेड योरसेल्फ कि उसका एक पॉलिटिकल उसका एक आवाज़ भी है, एक इशू भी है. लोग कहते हैं देखें जी हमसे ले, अब तनख्वाहदार से ले रहे हैं, एग्रीकल्चर से नहीं ले. तो ये यानी सालों ने दिहाइयों से ही बात हो रही है. अभी जो फाइनली हो गया है, सो द बिगर क्वेश्चन इज के अब उसके लिए एक्चुअल प्लान है, और अगर प्रोविंसेस उस तरीके से वो नहीं कर पा रहे, फॉर वट एवर रीजन, इंटरनल रेजिस्टेंस है या कैपेसिटी इशू है, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास क्या तरीका होगा कि वो एक्चुअली वो प्रोविंसेस के थ्रू वो जमा कर पाए एग्रीकल्चर टैक्स? देखिए फाद साहब, मैं सिर्फ यही कहूँगा आपको कि इसमें जो
जिस तरह अभी हमने सूबों के साथ मिलकर, देखें इस साल भी जो हम प्राइमरी सरप्लस की बात कर रहे हैं, ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं, द रियलिटी इज़ दैट ये हम नहीं कर पाते इफ़ द प्रोविंसेस हैड नॉट पेड एंड कंट्रीब्यूटेड देयर फेयर शेयर। ये बड़ी सिंपल सी बात है, और ये प्राइमरी हम कर ही नहीं सकते थे कि अगर सूबे ना, तो इसलिए ये ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए मैं खुद चीफ मिनिस्टर साहिबान के और चीफ मिनिस्टर साहिबा के सामने हाजिर हुआ हूँ, उसके मुताबिक हम चलेंगे। देखें ये हमें चलना सूबों के साथ ही मिलकर होगा, एंड वेयर वी फाइंड देम, अभी तक जो मैंने देखा है कि दे हैव कम थ्रू इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे हैव कमिटेड। हो ही नहीं सकता ना, मैं प्राइमरी सरप्लस कैसे कर सकता हूँ अगर सूबे अपना जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वो ना दे। तो इसलिए मैं इस वक्त तो एट दिस पॉइंट इन टाइम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह वी विल टेक इट फॉरवर्ड ऑन दैट बेसिस। फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में पता चल जाएगा, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड ऑन दैट। वन मोर फॉलो अप क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। जी, जिस तरह टैरिफ रैशनलाइजेशन जो आप कर रहे हैं वो 4-5 साल के ऊपर आपका प्लान है, एग्रीकल्चर टैक्स में क्योंकि ये अब लेजिस्लेशन हुई है और अब इसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करना है, तो अब ये वाला जो फिस्कल ईयर आ रहा है इसमें जो नेक्स्ट बजट होगा, यू थिंक कि उसमें एग्रीकल्चर टैक्स की जो रिसीट्स होंगी वो एक बड़ा रोल प्ले करेंगी और ये आपकी तरजीहात में बिल्कुल ऊपर आएगा? देखें लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट ईयर, अगर इसी में के साथ मैं लिंक कर लूँ, ये तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपए का डेल्टा है, उसमें एक ऑटोनोमस ग्रोथ की डिस्कशन है। एक्सप्लेन कर दें जरा। अच्छा, डेल्टा आपने पहले कहा, जो उसमें चेंज आएगी कि आज हम 11.9 पे ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह, अगले साल हमने 14.1 ट्रिलियन का कहा है कि हम रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे। तो उसके दरमियान जो वेरिएंस है या जो उसमें हम जो चेंज है वो तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा है। उसमें से ऑटोनमस ग्रोथ है, उसमें एक इन्फोर्समेंट का एलिमेंट है, और उसमें 312 बिलियन है जो एडिशनल मेजर्स लिए गए हैं। तो ये जो 389 बिलियन का फिगर है, इसी में एग्रीकल्चर का एक उनसर ज़रूर होगा इंशाल्लाह, लेकिन उसको मैं इसको सिर्फ यही देखता हूँ कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। तो इस वक्त कैन आई टेल यू कि जी बहुत कोई बड़ा फिगर होगा, मेरा अपने अंदाजे के मुताबिक बहुत बड़ा फिगर नहीं होगा, लेकिन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, लेट्स सी कंट्रीब्यूशन कमिंग थ्रू एंड देन वी स्टार्ट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अब आ जाए जरा रिटेल और होलसेल पे। ताजिर 2 स्कीम का आपने जिक्र किया और वो खुद आप कह रहे हैं कि वो उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाई, उसके फेलियर से क्या लेसन सीखा, और अब जो आप रिटेल और होलसेल को नेट में लाना चाह रहे हैं वो कैसे मुख्तलिफ होगा और वो क्यों कामयाब होगा जबकि पहले जो है वो कामयाबी नहीं मिली आपको? देखिए उसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमने ओवरऑल जो FBR की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो वज़ीर आज़म साहब एक्चुअली खुद लीड कर रहे हैं, तो उसमें उसके 3 सतून है ना, जो कल भी मैंने जिक्र किया, पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी वाला एलिमेंट है ना फहद, वो बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें कि उसमें शफाफियत आए, ट्रांसपेरेंसी आए, ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो। तो मैं रिटेलर्स और होलसेलर्स के सिलसिले में 2 चीज़ों के बारे में बात करूँगा। 1, एक चीज़ जो हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और उसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे, विच इज़ डिजिटल इन्वॉइसिंग। एक इम्पोर्टर है, उसने अब इन्वॉइसेस जो आगे उसने होलसेलर को बेचना है, होलसेलर ने आगे जो लोगों को, डीलर्स को और रिटेलर्स को बेचना है, वह अब KYC की रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं। सो दैट्स वन वे ऑफ कैप्चरिंग द एंटायर वैल्यू चेन देयर। सो वो तो है फ्रॉम एन इन्वॉइसिंग परस्पेक्टिव। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इज़ कि जो अब हम गुड्स की ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम ला रहे हैं, जो ई-बिल्टी के सिलसिले में ये भी लेजिस्लेशन है, enabling legislation in the parliament, कि उसके थ्रू, so between the mobility of the goods and the invoicing, this is how we will capture this entire value chain. देखिए उस 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि उस दुकान पे चले जाएं, उस दुकान पे चले जाएं, किसी को सील कर दें, etc. That is not a structural solution. Can we do it? Can we do it in parallel? Yes, we can. But structurally हमें इस साइड पे जाना है, और इसमें आप देखेंगे कि इस साल भी उसमें इन्फोर्समेंट का एलिमेंट आया है, अगले साल ये इन्फोर्समेंट और भी बढ़ेगी, एंड दिस इज द वे वी वांट टू मूव स्ट्रक्चरली फॉरवर्ड ऑन दिस साइड। इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं मिसाल के तौर पर? रिटेल में डेटा तो होगा कि कितने लोग हैं जिनको आपने टैक्स नेट में लाना है रिटेल में, और वो जो नंबर है, जो भी नंबर है मैक्सिमम,
اس میں سے کتنے پرسنٹیج جو ہے وہ آپ اس سال میں لا سکتے ہیں؟ دا ریزن آئی ایم آسکنگ از کہ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ اس کو کتنی ہائی پرائیورٹی پہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ مشکل کام ہے، ہر باری فیل ہوا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ مشکل اس لیے بیکاز آگے سے ریزسٹنس آتی ہے. تو اس وقت کتنے پرسنٹیج ٹوٹل ریٹیلرز کو آپ ایکچولی اس سال میں لا سکتے ہیں نیٹ میں؟ نہیں دیکھیے، اس میں تو ہمیں اگین اس جرنی اینڈ کچھ میں نے 4,70,000 کا تو پچھلے سال ذکر کر دیا. آئی تھنک اس سے زیادہ کوانٹم ہونا چاہیے اگلے سال کا. لیکن یہ میں آپ کو کہوں کہ جب یہ ہمارا ڈیجیٹل انوائسنگ اینڈ دس گڈس ٹریک اینڈ ٹریس والا جو سسٹم ہے جو ای بلٹی کے تھرو ہم لا رہے ہیں، اس کا یہ دیکھیں، میں اس میں یہ کہوں گا، اور میں دس از ناٹ این ایکسکیوز عرفان، ہمیں انیبلنگ لیجسلیشن چاہیے. وہ انیبلنگ لیجسلیشن از ناؤ ود دا پارلیمنٹ، اور اس میں یہ جب ہوتا ہے تو فرام مائی پرسپیکٹیو دس ول بی اے کوانٹم جمپ. میں اس وقت آپ کو میں نے ایک فگر دے دی جو پچھلے سال کی ہے. میرے لیے اس وقت یہ کہنا مشکل ہوگا کہ یہ 6 لاکھ اور آ جائیں گے، 7 لاکھ اور آ جائیں گے. دس از گوئنگ ٹو بی ڈائریکٹلی لنکڈ ود دس انیبلنگ یہ لیجسلیشن کیا ہوگی؟ اس سے کیا آپ کے پاس پاورز آئیں گی؟ نہیں، اس میں یہی چیزیں جو میں بات کر رہا ہوں ڈیجیٹل انوائسنگ کی، اور خاص طور پہ جو یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہم لے کے جا رہے ہیں، کہ جہاں جو میں نے کل بجٹ سپیچ میں بھی کہا ہے کہ اگر اس پہ جو سٹیمپس ہیں اور جو کیو آر کوڈ ہیں، اگر یہ نہیں ہم اس کو انیبل کر سکیں گے تو پھر یہ آگے چیز چلنی مشکل ہو جائے گی. سو یہ آپ دیکھیں گے، میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کروں گا جو، اور آخر اینی کیس یو ول سی اٹ being debated both in the Senate and the National اس Assembly. کے ذریعے اس لیجسلیشن کے ذریعے یہ سارے پروسیسز جن کو آپ سیٹ اپ کر رہے ہیں، جو ایک بالکل بیسک کرٹیسزم ہے جو آئی ایم شیور آپ بھی روز سنتے ہوں گے، کہ جو کمپلائنٹ ٹیکس پیئر ہے اس کو تو دبایا جا رہا ہے، اور جو ریزسٹ کرتا ہے اس سے گورنمنٹ تھوڑا پیچھے ہٹتی ہے. اس ریزسٹنس میں ایگریکلچر اور ریٹیل ہمیشہ آتا ہے. تو یہ کرٹیسزم آپ کے خیال میں اس کو آپ ہیڈ آن ٹیک آن کریں گے، اور ڈو یو تھنک کہ اس کمنگ ایئر میں اس پوزیشن پہ آ جائیں گے کہ لوگوں کو آپ یہ کہہ پائیں کہ دیکھیں جی، آپ سیلریڈ کلاس کو تو ہم ٹیکس کرتے ہیں، اب ہم نے ان کو بھی کرنا شروع کر دیا؟ کین دیٹ ہیپن؟ فہد، میں اس میں 2 چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا. یہ پچھلے سال سے میں کہہ رہا تھا، اور میں اس میں بڑا بلیو کرتا ہوں کہ ایز اے کنٹری آر ہینڈ ہیز بین فورسڈ. اگر میں اس پہ بلیو نہ کرتا ہوتا، اور ہم نے 14 ٹریلین کا ایک رکھا ہے، 14 ٹریلین اس لیے رکھا ہے کہ ہم انشاءاللہ 10.3 10.4% ٹیکس ٹو جی ڈی پی، ایف بی آر ٹیکس ٹو جی ڈی پی اس جون کے آخر میں آئیں گے. اگلے سال ہم نے رکھا ہے 11.9%، so that we can start moving towards 13.5% in the next 2 to 3 years to join Committee of Nations. اگر ہم اس پہ بلیو نہ کرتے، وزیر اعظم نہ کرتے، کیبنٹ نہ کرتی، تو پھر اس سال اس کا کوئی فرق کوئی اور ہوتا نا. کیونکہ جو میں نے ڈائریکشن آف ٹریول کی بات کی ہے، تو دین وی ووڈ ہیو کنٹینیوڈ ٹو موو ان دا ڈائریکشن آف ایز آف کلیکشن. مینوفیکچرنگ انڈسٹری، فارمل سیکٹر، سیلریڈ کلاس. یہ کیوں کیا جاتا رہا؟ اس لیے کیا جاتا رہا ہے کہ ایز آف کلیکشن اینڈ سرٹنٹی آف کلیکشن، رائٹ. کیونکہ آپ کی سیلری گرنی ہے، اس میں سے میں نے ٹیکس کاٹ لینا ہے، تو اس سے زیادہ تو سرٹنٹی ہو نہیں سکتی. تو پچھلے سال ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے فہد، یہ ہم نے کر کے دکھایا ہے کہ تقریباً 400-450 بلین کی انفورسمنٹ کی ہے. پچھلے سال جب میں اس وقت بیٹھا تھا، یا میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا پچھلے سال، اور جب ہم when we were negotiating the extended program with the fund، ہم نے بہت کہا کہ ہم آپ کو انفورسمنٹ کے تھرو یہ ریونیو بڑھا کے دکھائیں گے، بیکاز اتنا لیکیج ہے سسٹم میں کہ ہم اس لیکیج کو I mean there's some really low lying stuff اور ہم کو کر کے دکھائیں گے. تو ان کا جواب یہ تھا کہ جب آپ کر لیں گے نا تو پھر ہم آپ سے بات کریں گے. اس سال ہم نے کر کے دکھایا ہے، اور اسی لیے اگر 2 ٹریلین کا ڈیلٹا ہے اگلے سال کا، تو اس میں سے آٹونومس گروتھ اور 389 بلین از دا انفورسمنٹ نمبر، اور صرف 312 بلین. سو آپ یہ سمجھ لیں کہ 1/6 آف دیٹ ڈیلٹا از کمنگ فرام ایڈیشنل میجرز اینڈ ناٹ گوئنگ بیک ٹو دا سیم فار مور وچ وی ہیو ڈن پریویسلی. تو اس لیے ہمارے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے کہ انفورسمنٹ کریں ان سیگمنٹس میں.
ناظرین، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ہماری یہ اسپیشل گفتگو جاری ہے. بریک لیں گے، واپس آئیں گے اور مزید ان سے کچھ باتیں کریں. بریک کے بعد خوش آمدید. یہ جو انفورسمنٹ جس کا بھی آپ ذکر کریں، میں اس کو تھوڑا سا چاہوں گا آپ ایکسپلین بھی کریں، بٹ اس کے پیچھے اور نیکسٹ آف کورس پرائیویٹائزیشن والا معاملہ جو آپ کہہ چکے ہیں کہ وہ اس میں اس طرح کی کامیابی نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی. ابھی تو ہم 2-3 پی آئی کی بات کر رہے ہیں، آپ روزویلٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ 3 ڈسکوز کی بات کر رہے ہیں، بٹ دا لسٹ از لانگ. ایک جو ایس او ایز ہیں وہ تو دے آر بلیڈنگ اس ڈرائی کمپلیٹلی. سو دا بگر کوشچن از کہ جو آپ کو اس ٹائم ایک ماحول ملا ہوا ہے، ناٹ جسٹ یو ایز اے فائنانس منسٹر بٹ دس گورنمنٹ، اس سے بہتر ٹائمز اور ایز شاید ہی کسی گورنمنٹ کو ملی ہو. فلی سپورٹ ہے فرام دی اسٹیبلشمنٹ، کوئی سیاسی جھگڑا نہیں چل رہا، اپوزیشن ان افیکٹو ہوئی ہے بالکل. انڈیا سے ہم جنگ جیت گئے، ماحول بھی فیل گڈ فیکٹر بھی ہے، اور جو میجر کنٹریز ہیں وہ ہمیں سپورٹ بھی کر رہی ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک اینی فائنانس منسٹر ہیڈ اے مور اوپن فیلڈ دیٹ وے. اچھا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اوپن فیلڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ فرنٹ فٹ پہ جائیں اور بلہ گھمائیں. وہ کہہ رہے ہیں وہ ابھی بھی وہ جتنا اگریسولی آپ ان چیزوں پہ جا سکتے ہیں، اگین بات وہی ہو رہی 2-3 ایریاز ہیں، وہ نہیں کر پائے. دیر از اے سرٹن وہ ہیزیٹیشن کیا ہے؟ آر یو بینگ ایز اگریسو ایز یو وڈ لائک ٹو، یا کچھ ایشو ہے؟ دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں نا. ایک تو ون از آن دا ایکسٹرنل سائڈ آف تھنگ، دا ادر از آن دا انٹرنل سائڈ آف تھنگ. تو چونکہ آپ نے پریویٹائزیشن سے بات شروع کی ہے، آئی ٹوٹلی ایگری ود یو کہ یہ ہمارے پاس ایک بہت زبردست اپرچونٹی ہے. نمبر ون، آئی ڈو تھنک ود دا ایڈوائزر ٹو پریویٹائزیشن ایٹ دس پوائنٹ ٹائم وی ہیو اے پریکٹیشنر ہو از اے ڈوئر، اور انشاءاللہ وی ول ٹیک دیز تھنگس فارورڈ. لیکن یہ جو آپ نے اب 24 ایس او ایز ہیں جن کو کیبنٹ کمیٹی اور پریویٹائزیشن نے بھی آگے موو کر دیا ہے. سو ویو 1، ویو 2، ویو 3. تو محمد علی صاحب از ویری کلیئر کہ ہی وانٹس ٹو فاسٹ ٹریک دس ہول تھنگ. سو پی آئی اے روزویلٹ کی آپ نے بات کی، 3 ڈسکوز کی بات کی، بٹ دے آر آلریڈی سم فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. فرسٹ ویمن بینک ہے، ایچ پی ایف سی ہے. کیونکہ دیکھیں فرام مائی پرسپیکٹیو یو ہیو ٹو واک دا ٹاک. باتیں تو میں بہت بڑی کر سکتا ہوں، لیکن وی ہیو ٹو پٹ سم رنز آن دا اسکور بورڈ. اسی سے آپ کو بھی تھوڑی سی کریڈیبلٹی آئے گی کہ یہ لوگ سیریس ہیں اباؤٹ پریویٹائزیشن ایٹسیٹرا. سو آئی ڈو تھنک کہ انشاءاللہ آپ ڈیورنگ دس فسکل ایئر اور نیکسٹ فسکل ایئر یو ول سی تھنگس موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. دیکھیے میں تو جو آپ بات کر رہے ہیں نا بولڈنس کی، یہ میں پھر اس بات پہ واپس آتا ہوں جو ٹیرف ریفارم ہے. کیونکہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نے یہ کیا کر دیا، $14 بلین پہ اب یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا، آپ فائنانس منسٹر ہیں، اس میں سے اتنا ریونیو لاس ہو جائے گا، ریونیو لاس ہو جائے گا، یہ جو آپ سارے ملک کو آپ ٹریڈنگ نیشن بنا دیں گے. آپ نے اس کا تو ذکر نہیں کیا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے آگے آپ تو اس کو ٹریڈنگ نیشن بنا دیں گے، اس میں سے آپ سارا کچھ ڈی انڈسٹریلائز کر دیں گے. But we have taken that bet because this is absolutely the right thing to do. Because اگر ہم ہر چیز کا انتظار کرتے رہیں کہ all ducks in row، تو وہ تو اب $20 بلین انشاءاللہ تعالیٰ we are going to move in that direction. لیکن اگر ہم نے اس کا انتظار کرتے رہے تو فہد صاحب یہ جو گروتھ کی بات آتی ہے نا بار بار، اور آپ میں سے بہتر سمجھتے ہیں، آپ نے اکانومی کو کور کیا ہے، آپ نے کہ جو بوم اینڈ بس سائیکلز کی ساری بات آتی ہے. دیکھیں ایز اے فائنانس منسٹر اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ آئی کین پمپ لیکوڈیٹی ان دا سسٹم رائٹ ناؤ، رائٹ، اینڈ آئی کین گو ٹورڈز کنزمپشن لیڈ گروتھ. اور وہ آپ آج سے 3 سے 4 سال پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. یہ ہم جو کیونکہ ابھی بھی ساری ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی آپ نے کہا ہے کہ 4%، 4%. if I do a few things, not when the system does a few things. 4% کی گروتھ میں آپ کو اگلے 2 کوارٹرز میں لا کے دکھا دوں گا، کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، that picture we also know, that movie we have also seen. بالکل. تو اس لیے جو fundamentally changing the DNA of the economy، میں بار بار یہ کہتا ہوں، اس کے لیے اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا تھا. اور یہ فہد صاحب آسان کام نہیں تھا، یہ آسان کام نہیں تھا ٹو گیٹ انٹو دس ٹیرف ریفارم ڈسکشن. So there is a certain level of boldness that we have shown.
اب باقی جو ریلیف میجرز ہیں اس میں تو اب جتنا فسکل سپیس ہے اس کے مطابق چل سکتے ہیں. یہ بتائیں آبویسلی پرائیویٹ سیکٹر سے آپ آ رہے ہیں اور آپ نے بہت بڑی آرگنائزیشن کو رن کیا ہے, ایک سرٹن کلچر میں آپ نے اپنا پروفیشنل کریئر لے کے چلے ہیں, گورنمنٹ میں آئے ہیں, گورنمنٹ از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ سچویشن. آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے. تو اس میں اس بجٹ میں کوئی ایسی چیزیں تھیں جو آپ خود جینوئنلی چاہ رہے تھے کہ میں نے اس میں وہ کرنی ہے اور نہیں کر پائے؟ دیکھیے میں آپ کو اس بجٹ میں تو واٹ ایور وی کوڈ اور شوڈ ہیو ڈن, دیر از آلویز ایریاز آف امپروومنٹ, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کوڈ وی ہیو بن بولڈر. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس دفعہ ہم نے کچھ ایسی چیزیں کی ہیں جو پچھلی دفعہ ہم نے ارادہ کر لیا تھا نہیں کر سکے تھے. فاٹا پاٹا از اے کیس ان پوائنٹ کہ بیکاز اتنا پریشر آیا, لیکن اس دفعہ ساری انڈسٹری کھڑی ہے, انکلوڈنگ میں آئی واز ود سرج چیمبر 3 months بیک, ویدر از آئل ویدر از اسٹیل. سو یہ کوئی سی صوبے کا تعلق نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور وہاں بھی فاٹا پاٹا میں انکم ٹیکس کی ہم بات نہیں کر رہے, لیکن سیلز ٹیکس پہ اگین ڈائریکشن آف ٹریول ہم نے 10% سے شروع کیا ہے, اینڈ وی آر سورٹ آف موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. فرام مائی پرسپیکٹیو دیکھیے فہد صاحب کہ جو ہمارے ٹریڈیشنل ایریاز ہیں وی وانٹ ٹو سپورٹ دیم, ان شاء اللہ وی ول کنٹینیو ٹو موو ان دیٹ ڈائریکشن. ایگریکلچر, آئی ٹی, منرلز اینڈ مائننگ, یہ 3 ایریاز ہیں which are going to be inshallah will continue to be game changers for this country, game changers. اور ایگریکلچر میں ٹھیک ہے اس وقت کمی آئی ہے اور اس میں خاص طور پہ جو کراپس کا ہے اس میں ریڈکشن آئی ہے. لیکن مجھے آج بھی کسی اور نے کہا کہ آپ نے آئی ایم ایف سے کیوں نہیں بات کی. ہم نے جہاں ان سے بات کی وہ بات وہاں کی کہ جو ان پٹس ہیں ان پہ ہم تھوڑا سا اور چھوٹ لے سکیں. فار ایگزامپل یہ فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈس پہ یہ اسٹرکچرل بینچ مارک تھا فہد صاحب, اور پرائم منسٹر صاحب واز ایبسلیوٹلی فرم کہ ہم ان پٹ کاسٹ کو نہیں بڑھائیں گے. سو وی ٹاک ٹو دا فنڈ اینڈ اس سے آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دیم کہ دے انڈرسٹوڈ اینڈ وی مووڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں ہمیں انیبلنگ انوائرمنٹ کو اور جتنا بھی ہم ایلوکیشن کر سکیں ہم آگے جا سکیں. فرام مائی پرسپیکٹیو 2 چیزیں ول اسٹل ریمین ویری ویری کریٹیکل, کیونکہ یہ آپ نے مجھے پہلے بھی سنا ہے, میں ابھی بھی کہتا رہوں گا کہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس سال کے بجٹ کی, پھر اگلے سال کے بجٹ کی, اور پھر اگلے 2-3 سال میں کیا ہوگا. لیکن کلائمیٹ چینج اینڈ پاپولیشن یہ دونوں بڑے اسٹرکچرل ایشوز ہیں, اور کلائمیٹ چینج میں اس دفعہ جو ہم فنانسنگ لے کر آئے ہیں انٹرنیشنل اداروں سے, this is now for us to make sure we come up with the right projects in terms of decarbonization and جو climate resilience ہے. اور دوسرا پاپولیشن کا انڈائریکٹلی تعلق ہے, انڈائریکٹلی بیکاز ہم نے اگر این ایف سی کو آگے لے کر جانا ہے, پاپولیشن کین ناٹ کنٹینیو ٹو بی این ایلوکیشن ڈرائیور. ناظرین بریک کا وقت ہو رہا ہے, فنانس منسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں, واپس آ کے کچھ اور معاملات پہ ان سے سوالات کریں گے. ڈو اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور یہ آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا جب یہ میٹنگ ہوگی اور صوبے آ کے بیٹھیں گے. اٹس گوئنگ ٹو بی اے ٹف ون, بٹ یہ امپورٹنٹ. مجھے فائنلی بتائیے اینڈ میں انفلیشن انڈر کنٹرول آ گئی ہے, پالیسی ریٹ بڑا سگنیفیکنٹلی کم ہوا ہے. آپ نے خود ابھی کہا ہے کہ یو وڈ پرسنلی لائک اٹ ٹو بی ان دا سنگل ڈیجٹس, لیکن آبویسلی یہ اسٹیٹ بینک کا کام ہے, ان کا یہ اختیار ہے, وہی یہ کریں گے. لیکن آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید وہ سنگل ڈیجٹس میں آ جائے. اگلے 2 کوارٹر تھوڑا سا واک می تھرو, اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوارٹر 1 اور کوارٹر 2 میں کیا مین امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس آپ کو ہوتی نظر آ رہی ہیں بیسڈ آن اگر یہ بجٹ اس طریقے سے پاس ہو جاتا ہے؟ جی, تو آئی تھنک ان دا فرسٹ انسٹنس تو ہم نے یہ جو ریڈکشن کرنے جا رہے ہیں ایئر 1 ان ٹرمز آف را مٹیریلز, انٹرمیڈیٹ گڈس, تھرو دا امپلیمنٹیشن کمیٹی وی آر گوئنگ ٹو واچ ویری کیئرفلی کہ اس کی جو ٹرانزیشن ہے وہ کیسے جا رہی ہے, اینڈ ہاؤ از گوئنگ ٹو ہیلپ دا انڈسٹری اینڈ دا ایکسپورٹرز ان جنرل. دوسرا ابھی آپ نے بات کی ہے جو فنانسنگ کاسٹ ہے,
you're absolutely right, the State Bank and the Monetary Policy Committee, लेकिन उसको during this calendar year, moving it towards a single digit, I think will be a good outcome for the industry overall as well. ایک دو چیزیں جو اس پہ میں اور فوکس کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی تو ہم سارا فسکل اور ڈومیسٹک فرنٹ پہ بات کر رہے ہیں، لیکن آئی ایم آلسو لوکنگ ایٹ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو بی ڈیلنگ ود آر ایکسٹرنل فرنٹ، اور اس میں جو ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ بائی اسٹیئنگ دا کورس، جو اب ہم نے ڈسپلن شو کیا ہے کہ اس وقت ہم الحمدللہ B- کیٹیگری میں ہیں، بٹ دیٹ کین ناٹ بی ایونچوئل اینڈ اسٹیٹ فار اس. تو میری تو یہ ایمبیشن اور اس ملک کے لیے یہ ہونے چاہیے کہ ہم کم از کم B کی طرف اپنا جو سفر ہے یہ آگے لے کے جائیں. اس سال ان دس کیلنڈر ایئر آئی ایم آلسو ویری ہوپفل کہ جو ہم ڈیٹ سروسنگ کی بات کرتے ہیں، دیکھیے فہد صاحب، the single largest expense item for the federal government is debt servicing. دیکھیں اس سال 1 ٹریلین روپے کی اس میں کمی آئی ہے، اور اسی کی وجہ سے اور سبسڈیز کو کم کرنے کی وجہ سے ہم نے جو ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے اس کو بڑھایا ہے فار ایبسلیوٹلی دا رائٹ ریزنس. لیکن یہ اب آپ چونکہ خود اس کو مانیٹر کرتے رہے ہیں، فار نیکسٹ ایئر the federal expenditure is going to جو اس کا انکریز ہے is less than 2%. یہ پچھلے کچھ سالوں میں آپ نے یہ بالکل نہیں دیکھا، کبھی 10%، 12%. تو ہم جتنی اپنی بیلٹ ٹائٹ نہیں کر سکتے. میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ دس از ویری کریٹیکل، کہ جو یہ پش بیک آتا ہے کہ جی آپ یہ کر رہے ہیں، آپ اپنے خرچے کیوں نہیں کم کر رہے ہیں. تو آئی تھنک فرام دیٹ پرسپیکٹیو از ویری امپورٹنٹ. بٹ اسی سلسلے میں یہ کہوں گا کہ ہم نے جو اپنے ڈیٹ آفس کو، اور میں اس پہ بڑا فوکس کروں گا کہ ہم نے اس کو 21st سینچری پہ لانا ہے، فرنٹ آفس، مڈل آفس، بیک آفس، تاکہ اب پھر آپ مجھے کہیں گے آپ ٹیکنیکل باتیں کرتے ہیں، لیکن دیکھیں جو بیٹا ہے وہ تو ہم اگر پالیسی ریٹ نیچے آ رہا ہے اتنی ہماری ڈیٹ سروسنگ کم ہو رہی ہے، تو وہ تو ایک فالو تھرو ہے نا. لیکن چونکہ آپ خود ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ پھر میرے ہونے کی یا ڈیٹ ایڈوائزر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی ہو جائے گا. بٹ وی وانٹ ٹو کریٹ دا الفا، تاکہ ہم لائبلٹی مینجمنٹ ٹریڈس کر سکیں اور اس کو فردر 100 بلین بچا لیں، 200 بلین بچا لیں. یہ وہ سارے یہ چیزیں ہیں جو ہم ڈیٹ سروسنگ کو فردر کم کر کے، جو بات ہو رہی ہے سوشل سیکٹرز کی طرف لے کے جائیں، PSDB کی طرف لے کے جائیں. تو میرا اس پہ بہت ایک جو ہے توجہ مرکوز ہوگی انشاءاللہ ان دا نیکسٹ کوارٹر، ان دا نیکسٹ 2 کوارٹرز. فائنانس منسٹر محمد عمر اورنگزیب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، امپورٹنٹ ڈسکشن تھی، امپورٹنٹ پوائنٹس تھے، اور اس سے ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ اب آنے والے دنوں میں اس بجٹ کے فالو تھرو میں کیا ہونے جا رہا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.